اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو آور نیو ولاگ۔ جی ناشتے کی تیاریاں زور و شور پر ہیں، نان پڑے ہیں پیڑے بن کر تیار، اور ڈائبٹک پیشنٹ کے لیے الگ سے ایک پیسٹ بنا ہوا ہے، اور نان جو ایک توے پر ہے اور دوسری طرف ہلکی آنچ پر چائے پک رہی ہے۔ اور صبح ناشتے کے وقت لوگوں کی تو فرمائشیں ہی نہیں پوری ہوتی، کوئی کہتا ہے ہمیں نان چاہیے، کوئی پراٹھا اور کوئی انڈا۔ ہر کسی کی فرمائشیں پوری کرتے ہی ناشتہ بنانے والا انسان تھک جاتا ہے۔ یہ نان جو پکنے کو تیار تھا توے پہ پڑا تھا، اس کو لگایا گھی اور اوپر سے اس کے اوپر چھڑکا پانی، اور یہ بیچارہ ایسے تڑپ رہا ہے جیسے بنا پانی کے مچھلی۔ اب چلتے ہیں لانچ میں، جہاں پر ہمارا سٹنگ ایریا ہے، جہاں پہ ہم بیٹھ کے ناشتہ کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور فارغ وقت میں گپ شپ لگاتے ہیں۔ کبھی چائے چلتی ہے، کبھی بسکٹ، اور یہاں پر تیار ہے لسی۔ ناشتے کے ساتھ اب یہ لسی کا مزہ لیا جائے گا اور بیٹھ کے ساتھ میں گپ شپ لگائے جائیں گے۔ یہ لنجی لاہوری ناشتہ تیار ہے، چائے اور ساتھ تلا ہوا نان، وہی نان جو چولہے پر طرف رہا تھا، اب اسے پلیٹ میں ڈال کے لے جائیں گے اور لاہوری ناشتے کے مزے لیں گے۔ اب دوسری پارٹی کے لیے بن رہے کرنچی مزیدار سا پراٹھا، ساتھ ہوگا اچار، چائے اور فرائیڈ انڈا۔ اب اس انڈے کو فرائی کرنے کے لیے ہم نے پین میں ڈال لیا تھوڑا سا گھی، اور اوپر انڈے کے اوپر ڈالا جائے گا نمک اور کالی مرچیں، اور خوب مزے سے کھائیں گے اسے۔ بیک گراؤنڈ میں جو بھی آپ کو آوازیں آ رہی ہیں، آپ نے ان سب کو اگنور کرنا ہے۔ ایک تو ہمارے گھر پیرٹس ہیں، ان کی آوازیں ہوتی ہیں، اور دوسری ان پھیری والوں کے، جو ہر وقت گلی میں کوئی ایک آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، اور دوسرا سب سے بڑا فلوس کہ انہوں نے اسپیکر لگائے ہوتے ہیں اور ایسے شور مچاتے ہیں کہ جیسے سب کچھ اسی گلی میں بیچ کر جائیں گے۔ ایک جاتا نہیں ہے کہ دوسرا آ جاتا ہے۔ کبھی کبھار تو اتنا شور ہوتا ہے ایسے مچھلی منڈی لگ رہا ہوتا ہے، گھر گھر کم اور منڈی زیادہ لگتا ہے۔ اور اب دوپہر کے کھانے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں، کیونکہ اسکول سے جو آئے گا، جو کالج سے آئے گا، اس نے سب سے آتے ساتھ ہی ایک ہی سوال پوچھنا ہوتا ہے، امی کھانے میں کیا ہے؟ اور اگر کچھ کھانے کو نہ ملے تو پھر سارا گھر سر پہ اٹھا لینا ہوتا ہے، جیسے پتہ نہیں کتنے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایون کہ سب بچے اپنی اپنی پاکٹ منی لے کے گئے ہوتے ہیں تاکہ بریک ٹائم میں وہاں سے کچھ نہ کچھ کھا لیں اور اتنا بھوک کا احساس نہ ہو۔ لیکن جیسے ہی گھر آتے ہیں ایسے شور مچاتے ہیں جیسے بھوکے پیاسے پتہ نہیں کسی جنگل سے لوٹ کے واپس آ رہے ہیں۔ اسی مصیبت کے پیش نظر امیوں کو، ماؤں کو دوپہر کا کھانا جلدی بنانا ہوتا ہے تاکہ ان کے بچے گھر آتے شور نہ مچائیں۔ باقی تمام دیسی گھروں کی طرح اس گھر میں بھی کھانے کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ مسالے تمام تیار کر کے ہنڈیا میں ڈال دیے گئے ہیں تاکہ وہ پک جائیں، اور اتنی دیر میں یہاں ادرک اور مرچوں کو کوٹا جا رہا ہے۔ یہاں پر ہنڈیا کا ڈھکن اٹھا کر دیکھا تو جو لہسن، پیاز اور ٹماٹر تھے وہ بھی پانی میں گل چکے تھے۔ اب ان کو میش کرنے کا ٹائم تھا۔ آرام سے پیار سے میش کریں تاکہ ان کا اچھا سا پیسٹ بن جائے اور اچھا سا ذائقہ آپ کی ہنڈیا میں ڈیولپ ہو جائے، اور کھانے والے کو ایسا ذائقہ آئے کہ وہ آپ کی انگلیاں چاٹنے پہ مجبور ہو جائے۔ اور آج ہم بنائیں گے کلیجیاں۔ کلیجی بہت مزے سے سب بہت خوش ہو کے کھا لیتے ہیں، ورنہ ہر گھر کی ایک ہی کہانی ہے کہ آج کیا بنائیں، اور پھر جواب کیا ملتا ہے، کچھ بھی بنا لیں۔ اور جب کچھ بھی بنا لیا جائے تو بچوں کے منہ بن جاتے ہیں، ہم نے یہ نہیں کھانا تھا، ہمیں یہ پسند نہیں ہے، یہ کیا بنا لیا۔ اور جب کہا جائے کہ آپ نے کہا تھا کچھ بھی بنا لیں تو کہتے ہیں کچھ بھی سے مطلب یہ تھوڑی تھا کہ آپ یہ بنا لیں۔ آج تو ممی نے چلو کلیجی بنا لی جو سب نے خوش ہو کے کھا بھی لینی ہے، لیکن اب کل پھر یہی سوال پوچھا جائے گا کہ کیا بنائیں۔ تو پلیز آپ کمنٹ میں بتائیں کہ کل ہم کیا بنا کے کھائیں، ورنہ پھر ممی نے کوئی نہ کوئی سبزی یا آلو بینگن کی ہنڈیا بنا دینی ہے۔ وہ مسالے جو میش کر لیے تھے اب اس میں حسب ذائقہ مرچیں اور نمک ایڈ کر لیا ہے۔ ویسے زیادہ مسالے ہم ہنڈیا میں ایڈ نہیں کرتے، کیونکہ نارمل روٹین میں جن سے نارمل مسالوں کے ساتھ ہی دیسی طریقے سے کھانا بنتا ہے، کبھی کبھار زیادہ مسالے یا سپائسی چلتا ہے، لیکن نارملی ہمارے گھر میں اسی طرح سے حسب ضرورت ہی مسالے استعمال کیے جاتے ہیں ہنڈیا میں۔ مسالے سارے بن کے تیار ہیں اور اب اس میں جائے گی کلیجی۔
कलेजी को आप अच्छी तरह इस मसाले में मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले उसमें रच बस जाएं और फिर 10 से 15 मिनट तकरीबन हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। भाई भूनते जाओ भूनते जाओ भूनते जाओ, अच्छे से मिक्स करो और फिर से भूनते जाओ भूनते जाओ भूनते जाओ भूनते जाओ भूनते जाओ, 10 मिनट तक भूनते जाओ भूनते जाओ भूनते जाओ। चम्मच को इस तरह से हिलाना है कि घुमाते चढ़ा के सबको फिर भूनते जाओ भूनते जाओ भूनते जाओ, ताकि कलेजी और पोर्क को अच्छी तरह से चक्कर चल जाए। और अब बीच में ऐड करेंगे पानी ताकि कलेजी और पोर्क अच्छी तरह से गल जाए और खाने के काबिल हो जाए। अब हम इस पे ढक्कन देकर 10 से 15 नहीं बल्कि 5 मिनट के लिए दम देंगे और दूसरी तरफ गर्मा गर्म फुलके बन के तैयार। और हंडिया का ढक्कन उठाया तो देखा बिल्कुल रेडी है। चले हम मज़े से ये मसालेदार खाना खाते हैं। और ये फुल्का जो फूल रहा है और बहुत मज़े का बन रहा है, अब इसे हम अपने प्लेट में रखेंगे और जाकर सुकून से आराम से खाना खाएंगे। और ये मज़ेदार सा खाना बबलू का जो अपने पास एक गिलास पानी के रख के बैठ गई है खाने को, और दूसरी तरफ अम्मी ने भी अपना खाना लगा लिया है और बाकी सब ने की है आज भूख हड़ताल। और जैसे कि सर्दियां आ गई हैं, हम भी जैकेट्स निकाल रहे हैं। पेटी में बड़ी शोर मचा रही थी हमें निकालो हमें निकालो। और गाइस यहीं पर व्लॉग का एंड करते हैं। होप सो यू गाइस लाइक द व्लॉग, लाइक करें सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबा दें एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।